اب رہا یہ سوال کہ معرفت کیسے حاصل ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتا دیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرنا سیکھو، اللہ سے ڈرو، تقوی والے بن جاؤ۔ حالانکہ تقوی آخری معراج تھا، اب اس کے بعد کوئی اور معراج نہیں چاہیے، کیونکہ ان للمتقین مفازا، کہ تقوی والوں کے لیے کامیابیوں کا فیصلہ ہے۔ بس تقوی کے بعد مزید تو کسی منزل اور کسی حکم کی ضرورت نہیں تھی، لیکن ساتھ فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ جڑے رہو۔ ایمان بھی حاصل کر لیا، تقوی بھی مل گیا، لیکن اس کے باوجود فرمایا کہ سچوں کے ساتھ جڑے رہو، یعنی سچوں کی صحبتیں تمہارے ساتھ رہیں۔ جب سچوں کی صحبتیں رہیں گی تو وہ جو تقوی تم نے حاصل کیا وہ تمہارا مرتے دم تک قائم رہے گا، کیونکہ تقوی حال بن جائے گا۔ جب حال بن جائے گا تو اب یہ کسی وقت بھی تخلف اس سے نہیں ہوگا، ہر وقت لمحہ لمحہ تمہاری زندگی تنہائیوں میں تم پہرے لگ جائیں گے، جلوتوں خلوتوں میں خدا کا دھیان تمہیں حاصل ہو جائے گا، تم اپنے اللہ کو بھولو گے نہیں۔ تو اس لیے فَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، صحبتیں، سچوں کی صحبتیں حاصل کر لیں۔ جب سچوں کی صحبت ہوگی تو فرمایا کہ بس اب یہ وہ معرفت آپ کو وہاں سے ملے گی جو سچے ہیں، کیونکہ سچوں نے یہ معرفت کے راستے کو طے کر لیا ہے، یہ معرفت کا سودا انہوں نے خرید لیا ہے۔ اب ان کے پاس جب جاؤ گے، ان کی صحبتوں میں بیٹھو گے، اب وہ معرفت و عرفان الہی کو تقسیم کریں گے تو اس میں تمہیں حصہ ملے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابوں کو صحابی کہتے صحبت کی وجہ سے ہے، یعنی دین کے اندر صحبت کی بنیاد یہ ہے کہ صحابہ کو صحابی صحبت کی بنیاد پہ کہتے ہیں کہ صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحبت حاصل ہو گئی، اس صحبت کی وجہ سے صحابہ کرام اس جو ترقی کی معراج پر پہنچے گی جس کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ حالانکہ انہوں نے بڑی بڑی کتابیں نہیں پڑھی، انہوں نے بڑے بڑے جو ہے وہ لیکچر نہیں دیے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چلتی پھرتی ایک تصویر کو دیکھا ہے، اس پہ حسنہ پہ نظر رکھی ہے۔ رسول اللہ کھاتے کیسے ہیں، پیتے کیسے ہیں، اٹھتے کیسے ہیں، جاگتے کیسے ہیں، بولتے کیسے ہیں، گفتار رفتار کیا ہے، اخلاق و کردار کیا ہے، نشست و برخاست کیسی ہے، ایک ایک چیز پہ جب نظر رکھی، ان چیزوں کا جب ان صحبت کی اسے اڈاپٹ کر لیا تو صحابہ کی وہ شان بن گئی کہ خود اللہ تبارک و تعالی نے اعلان کر دیا کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اس کی بنیاد صحبت، فرمایا سچوں کی صحبت اختیار کی۔ چاہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے صحبت اختیار کی اور رسول اللہ کی صحبت، اور آج صحابی کو ہم صحابی کہہ دیں تو اس کا مطلب اس کی سارے کمالات کا اظہار ہو گیا۔ کسی صحابی کو مولانا نہیں کہتے، مفتی اعظم نہیں کہتے، فقیہ وقت نہیں کہتے، یہ کہتے یہ صحابی رسول ہے، بات ختم ہو گئی۔ اور یہ ایک ایسا حوالہ ہے صحابی رسول ہونے کا، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق بھی اس حوالے کو سمجھتی ہے۔ روایات میں آتا ہے، علامہ جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ لکھا ہے، افریقہ کے جنگلوں میں جب صحابہ گئے اور وہاں جو رات گزارنی تھی تو وہاں کے لوکل لوگوں نے کہا کہ یہاں رات نہیں گزار سکتے، یہاں تو سانپ ہیں، بچھو ہیں، وحشی جانور ہیں، یہاں آپ لیٹیں گے آپ کو نقصان پہنچے گا، آپ اس جگہ سے ہٹ جائیں، اس جنگل سے ہٹ کے فلاں جگہ جانے کی کوشش کریں۔ انہوں نے کہا بھئی وہاں جانا نہیں، ہمیں تو یہاں پہ اللہ کا نام بلند کرنا ہے، ہمیں یہاں محنت کرنی ہے۔ کہا کہ نہیں، یہاں آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے۔ ایک صحابی پہاڑی پر کھڑے ہوئے اور کیا اے جنگل کے جانوروں، ہم جو نبی کے صحابہ ہیں، محمد کے صحابہ ہیں، صحابے ہیں، اصحاب رسول ہیں، آج تمہارے پر مہمان بن کے آئے ہیں، ہمیں یہ رات گزارنی ہے، لہذا ہماری راحت کے لیے جنگل کو خالی کر دو۔ صحابہ خود فرماتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے جانور اپنے بچوں کو منہ میں لے کے جنگل کو خالی کر رہے ہیں، درندے اور موذی جانور سارے کے ساتھ جنگل کو خالی کر رہے ہیں، اس لیے کہ صحابی ہونے کا حوالہ دیا، جنگل کے جانوروں نے اس کو لبیک کہا۔ تو کہنے کا مقصد یہ صحبت کی نسبت سے اللہ تبارک و تعالی یہ مقام عطا کیا۔